अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ जी डियर लिसनर्स। कहिए कैसे हैं आप सब, क्या हाल अहवाल है। दुआ है, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और नावल की नेक्स्ट एपिसोड लेकर हाजिर हूँ। मुझे ऐसा महसूस होता है कि शायद काफ़ी सारे लोगों को नावल सुनने में ज़्यादा दिलचस्प ना लग रहा हो, कुछ बोरिंग एहसास हो रहा हो, ख़ासतौर पर प्रिंस की ग्रैंड माँ की जो माजी की यादें हैं उनको लेकर। लेकिन मुझे लगता है कि ये कुछ क्लासिकल सा नावल है और आगे कहानी में बहुत ज़्यादा जो है वो ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं। तो उम्मीद है कि कहानी आगे आगे अच्छी ही जाएगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एपिसोड की जानिब। तो जनाब, कहानी का नाम है पे कहाँ बचें के दिल है। मुसन्निफ़ा है रिफ़त सिराज। किस्त नंबर 4। प्रिंस जब ख्वाबी का मलबूस ज़ेबतन करने के इरादे से ड्रेसिंग की तरफ बढ़ा ही था कि दरवाजे पर जानी पहचानी दस्तक हुई। उसने वॉल क्लॉक पर निगाह की। रात के 10:30 बज रहे थे। ग्रैंड मॉम अभी जाग रही हैं। उसे कदरे तशवीश हुई क्योंकि वो डिनर के बाद 1 घंटे बाद सो जाती थीं। तबीयत की खराबी की सूरत में उनके शेड्यूल पर असर आता था। उसने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला। लेडी सूफिया अपने शब ख्वाबी के आसमानी रंग के मलबूस में बिल्कुल चौकस और ताज़ा दम खड़ी थी। थैंक गॉड तुम अभी जाग रहे हो। वो बहुत गौर से प्रिंस की तरफ देख रही थी। प्लीज़ कम इन। प्रिंस की आंखों में भी तजस्सुस के तासुरात थे। नहीं, तुम मेरे साथ स्टूडियो चलो। प्रिंस के हिसाब से बड़ी अनोखी फरमाइश थी। स्टूडियो? इस वक्त? आप वहाँ कुछ भूल आई थी क्या? वो बड़ी सादगी से पूछ रहा था। नो नो प्लीज़ जस्ट कम हरी अप, वो ये कहकर पलट गई। हतमी और कतई अंदाज की वजह से प्रिंस को उनके पीछे जाना पड़ा। घर के लाउंज से निकलकर सुर्ख बजरी के कारपेट पर चलते हुए बड़े से लॉन के बाएं तरफ प्रिंस का स्टूडियो कायम था। वहाँ पहुँचना था। लेडी सोफिया अपनी छड़ी टिकाती खासी तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ रही थी, मगर प्रिंस ने चंद सेकंड में उन्हें जा लिया और उनके पहलू में चलने लगा। वो हैरान था कि ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से ग्रैंड मॉम 300 गज का रास्ता तय करने के लिए तैयार हो गईं। स्टूडियो में उनकी खास सागवान की लकड़ी की ऊंची पुश्त वाली कुर्सी के अलावा साथ ही इस्तेमाल में आने वाली कोई शय नहीं थी। अभी मैंने कोई नई स्केचिंग या पेंटिंग शुरू नहीं की ग्रैंड मॉम। आजकल मैं मदर टेरेसा के कहे हुए एक खूबसूरत मोस्ट ब्यूटीफुल जुमले पर गौर कर रहा हूँ। उनके उस हसीन ख्याल को रंगों की ज़ुबान में फैलाना चाहता हूँ। मदर कहती हैं, आई एम अ लिटिल पेंसिल इन द हैंड ऑफ अ राइटिंग गॉड हु इज़ सेंडिंग लव लेटर टू दिस वर्ल्ड। लेडी सोफिया ने कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। उनके अंदाज से लगता था वो नींद में चल रही हैं और खुद को अकेला फ़र्ज कर रही हैं। प्रिंस के लिए ये गहरी खामोशी चौंका देने वाली थी, किसी तूफ़ान बिला खैज़ की तमहीद थी। वो परदादी की रफ्तार का पाबंद होकर कदम उठा रहा था। हालांकि वो तेज़ चलना चाहता था कि किसी तौर जल्द अज जल्द मकसूद तो खुले। स्टूडियो के मनकश चौबी दरवाजे पर पहुंचकर प्रिंस ने आहिस्तगी से हैंडल मुतहरिक किया। अंदर दाखिल होते ही एक बटन से दर्जन भर की कुमकुमें रोशन कर दिए, फिर मज़ीद रोशनी बढ़ाई। वसी और ये स्टूडियो रोशन हुआ तो उसने पलटकर अपनी परदादी की तरफ देखा। वो उसकी तरफ मतवज्जा नहीं थी। उनकी मुतजस्सिस नज़रें जाने क्या खोज रही थीं। यहाँ तो तुम्हारा एब्स्ट्रैक्ट आर्ट फैला हुआ है। वो तुमसे इश्क करती है। कमाल है तुमने उसका कोई स्केच भी नहीं बनाया। ओह गुड गॉड! एक हिसाब से प्रिंस ने गोया सर ही पीट लिया था। ग्रैंड मॉम, मैं भला उसे क्यों स्केच करता? वो मुझसे इश्क करती है। मेरी अपनी तो कोई ख़ास फीलिंग्स ही नहीं है। लेकिन तुम उसे अपना मानना तस्लीम कर तो चुके हो। शादी लाइफ का बहुत बड़ा फ़ैसला होता है। तुमने उसे याद रखा, मुझसे शेयर किया, उसके इश्क को महसूस किया। तुम उसका नोटिस ले रहे हो। ये गुड फीलिंग्स ही तो हैं। मामलात बहुत क्रिटिकल हो चुके हैं। उन्होंने रुककर गहरी सांस ली। मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ, सुबह का इंतज़ार नहीं कर सकती। हर रात मेरा सोना ऐसा है जैसे मैं मौत की नींद सोने जा रही हूँ। तुम अभी उसे रफ स्केच करो, मैं देखना चाहती हूँ। चूँकि पॉसिबल नहीं है, वरना मैं तुम्हें कहती मैं आज सोने से पहले उससे मिलना चाहती हूँ। लेडी सोफिया खासी जज्बाती नजर आ रही थी। खासा वक्त तन्हाई में गुजारने की वजह से अचानक उन पर ख्वाहिश और खौफ ने गलबा कर दिया था। इसका मतलब ये था जब से प्रिंस ने हवाई उड़ाई थी वो तब से सिर्फ उसी एक नुक्ते पर गौर व फिक्र करती रही थी। कम ऑन ग्रैंड मॉम, प्लीज़ आप रेस्ट करें। आपका शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाता है तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। आप कई दिन सफ़र करती हैं। प्रिंस उन्हें बच्चों की तरह बहलाने की कोशिश कर रहा था। मेरे प्यारे बेटे, तुम मेरा मुकम्मल ख़ानदान हो, कुल असासा। मेरा कंसर्न बनता है वो महज लड़की नहीं है। आने वाले दिनों में इस ख़ानदान की हिस्ट्री बनाएगी। वो तुमसे इश्क करती है। ओके, वो गरीब नहीं है, करेक्ट, लेकिन उसकी शक्ल भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैं आज रात उसका चेहरा आंखों में बसाकर सोना चाहती हूँ। तुम तो 5 मिनट में किसी का भी रफ स्केच बना सकते हो, मैं जानती हूँ अच्छी तरह से। प्रिंस आगे बढ़ा और पेंसिल मुंतखब करने लगा, क्योंकि वो जानता था कि परदादी अपनी ख्वाहिश पूरी किए बगैर बिस्तर पर नहीं जाएंगी और आज ये सब कुछ गैर मामूली था। होने वाली बहू के तसव्वुरात का इतना शदीद गलबा था कि उन्होंने खाने के बाद मरहूम दादा से मुताल्लिक कोई बात नहीं की थी।
प्रिंस ने पर तोले, तैयारी पकड़ी तो लेडी सूफिया मुतमईन होकर अपनी कुर्सी खास पर विराजमान हो गई। प्रिंस ने स्केचिंग शुरू की। प्रिंस की पुश्त लेडी सूफिया की तरफ थी। वो छोटे से बच्चे की तरह आंखें बंद किए टेक लगाए आरामदेह हालत में बैठी थी। प्रिंस ने किसी ध्यान से चौंक कर दादी की तरफ पलट कर देखा। वो बहुत पुरसकून हालत में जैसे बहुत कुछ अच्छा देखने का इंतजार कर रही थी। प्रिंस बेआवाज एक तरफ बढ़ा और सीडी प्लेयर ऑन कर दिया। माहौल में बांसुरी की धुन पर एक बहुत पुराना गीत अपने असरात डालने लगा। गायिका की आवाज़ के बजाय बांसुरी के जरिए गीत की धुन तैयार की गई थी। सुर बिखरते ही लेडी सूफिया ने पल भर के लिए चौंक कर आंखें खोली थी और दोबारा मूंद ली थी। लता के मशहूर गीत की धुन ने फिजा बहुत सहर अंगेज बना दी थी। मन डोले मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार, कौन बजाए बांसुरिया। बांसुरी के सुरों के जोर पर प्रिंस ने मूड बनाने की कोशिश की थी, मगर दिल की बांसुरी से सुर फूट कर नहीं दे रहे थे। वो माजरत करके प्यारी परदादी का दिल तोड़ना नहीं चाहता था। अपनी दादी को सेहतमंद देखने और खुश रखने के लिए वो बहुत कुछ कर सकता था। वो तो इतना हलीम और साबिर शायद इसी मशक की वजह से नजर आता था। इस लाजवाल और फितरी मोहब्बत के रिश्ते ने तो उसको निखारा संवारा था। वो अपनी उम्र से 40 साल बड़ा था। एक दानिश्वर औरत की कीमती तजर्बात ने उसे दुनिया की निगाह में बहुत शानदार और अजीम बना दिया था। पहली जंग अजीम के बाद इंसान की रूहानी अजियत, दूसरी जंग अजीम के बाद जंग का लफ्ज़ लुगत से निकाल फेंकने की तड़प उसे इसी कीमती रफ़ाकत से मुयस्सर आई थी। वो अपनी लाशऊरी गलती की वजह से दादी को उदास करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। उसने मोहतात अंदाज में पेंसिल कैनवस पर चलाना शुरू कर दी। फिर एक कैफियत में उतरकर उंगलियों में दबी पेंसिल को तेज़ी से हरकत देने लगा। 2 से ढाई मिनट के अंदर ज़ारा का रफ स्केच उसके सामने था, जिसे देखकर वो खुद ही चौंक पड़ा। पलटकर दादी की तरफ देखा। वो हनूज आंखें बंद किए लब बस्ता मुंतजिर बैठी थी। प्रिंस ने आहिस्तगी से शीट कैनवस से उतारी और एक तरफ रखकर दूसरी शीट कैनवस पर लगा दी और फिर गहरी सोच में खो गया। एक शोखो चंचल अल्ट्रा मॉडर्न खुद एतमाद कम उम्र दोशीज़ा को बिला इरादा ही बहुत तवज्जो से देखा था, जो खड़े खड़े 5000 की कुर्बानी दे रही थी। बहुत कम उम्र नज़र आती है, ग्रैंड मदर के आइडियल से बहुत ही करीब। सारा मसला ही यही था, एज फैक्टर बहुत मैटर कर रहा था। आर्ट गैलरी में पुरजोश सी लड़की असर-ए-नौ मुतहरिक नजर आई। रफ स्केच मिनटों में बन गया। आप स्केच देख सकती हैं मैम, उसने पलटकर बेखुद सी लेडी सोफिया को मतवज्जा किया। एसाबी कमज़ोरी की वजह से वो इशारे में गनूदगी में चली गई थी। प्रिंस की आवाज़ फिज़ा में जेट तैयारे के शोर के मस्ताक महसूस हुई। पहले तो पलकें झटक झटक कर नींद का तासुर गलत मलत करने की कोशिश की, फिर अपना सफ़ेद नरम हाथ जिसमें मामूली सी लर्जिश थी प्रिंस की तरफ बढ़ा दिया। प्रिंस ने शीट उतारकर उनके हाथ में थमा दी। लेडी सोफिया ने शीट दोनों हाथों से पकड़कर स्केच की तरफ पुरशौक नज़रों से देखा। ज़ारा की मुस्कुराहट महसूस करके वो खुद भी मुस्कुराने लगी। बच्चे की दुआ बहुत तवील थी, आंसू लगातार। प्रिंस उसे उस कैफियत में छोड़कर मस्जिद से बाहर नहीं जा सकता था। एक तड़पा देने वाला तजस्सुस लाहक हो चुका था। रो रो कर दुआ मांगता मासूम बच्चा दुनिया के नामवर मुसव्विरों के शाहकारों का मुंह चिढ़ा रहा था। आहिस्ता आहिस्ता आखिरी नमाजी भी मस्जिद से रुखसत हुआ। इमाम साहब अपने हुजरे में जा चुके थे। अब प्रिंस और उस बच्चे के अलावा वहाँ तीसरा सिर्फ अल्लाह था। बच्चा घुटी घुटी सिसकियाँ ले रहा था। आखिर वो क्या दुआ थी जो ख़त्म होकर नहीं दे रही थी? मार्फत की लताफतें उस मासूम से वजूद पर ही क्यों निसार हो रही थी? बिलाशुबा वो जिस हस्ती के साथ पूरी यकसुई यकीन और मान के साथ राब्ते में था, मार्फत उन्हीं कीमती लम्हात का दमकता हुआ उन्वान है। बड़ी बेइख्तियारी कैफियत में प्रिंस ने बच्चे के सर पर नरमी से हाथ फेरा। बच्चा जैसे करंट खाकर परे हुआ था। उसने आंसुओं से लबरेज निगाहों से प्रिंस की तरफ देखा। प्रिंस मुस्कुरा दिया और हाथ बढ़ाकर बच्चे का हाथ अपने हाथ में ले लिया। थोड़ा सा आगे खिसका और बच्चे के हाथ की पुश्त पर वो बोसा दिया जिसमें लाजवाल आफाकी मोहब्बत का होशरुबा पैगाम था। अब चलें, आपको पता है आपकी दुआ अल्लाह ताला ने सुन ली, कबूल भी हो गई। अब अल्लाह ताला फरिश्तों को ऑर्डर करेंगे कि जो कुछ इस प्यारे से बच्चे ने मांगा है उसके इंतजामात में मसरूफ़ हो जाओ। अगर देर की तो सज़ा मिलेगी। प्रिंस उससे यूं हम कलाम हुआ गोया रोज़ की बातचीत रहती थी। बच्चा अब शर्मसार सा टुकर टुकर प्रिंस की तरफ देख रहा था। लब बसता था। कुव्वत गोयाई वक्ती तौर पर सल्ब हो गई थी। प्रिंस बराह रास्त उसकी आंखों में देख रहा था। फितरत बगैर रुकावट के उससे हम कलाम थी। बच्चा अब घबराकर आंसू पोंछते हुए उठने के लिए पर तोल रहा था। प्रिंस उससे पहले उठ खड़ा हुआ। बच्चा उठते हुए हिचकिचा रहा था। शायद वो चाहता था प्रिंस उससे पहले मस्जिद से चला जाए, मगर प्रिंस ने दोस्ताना अंदाज में उसकी तरफ हाथ बढ़ा दिया। खलूस की कुव्वत ने बच्चे को जेर करके रख दिया। उसने प्रिंस का बढ़ा हुआ हाथ थाम लिया। प्रिंस ने ज़रा सा जोर देकर उसे उठाकर खड़ा किया। बाहर आकर दोनों ने अपने अपने स्लीपर्स पाँव में डाले। प्रिंस के हाथ की गिरफ्त बहुत मजबूत थी। बच्चे ने अपनी इस्तिताअत के मुताबिक जोर लगाकर हाथ छुड़ाने की कोशिश ज़रूर की थी,
مسجد سے باہر آ کر اس نے بچے کی طرف بہت پیار سے دیکھا۔ اتنے پیارے سے بچے ہو، آپ کا ایک پیارا سا نام بھی ہوگا۔ پرنس نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر کمال اپنائیت سے اس کا نام جاننا چاہا۔ صوبان، بچے نے جھجکتے ہوئے بالآخر نام بتا دیا۔ اور گڈ سین سے صوبان۔ پرنس کی اردو اتنی اچھی نہیں تھی، اس لیے اس نے لگے ہاتھ معلومات میں اضافہ کرنے کی بھی کوشش کی۔ نہیں، وہ جو پوائنٹ والا سے ہوتا ہے۔ بچے کی آواز بہت خوبصورت اور واضح تھی۔ پرنس نثار ہی ہو گیا۔ بچہ ذہین ہے، اسے سوال کا جواب دینا آتا ہے۔ بچے کی آنکھوں کے آنسو خشک ہو چکے تھے۔ وہ گاہے بگاہے چوری چوری پرنس کی طرف دیکھ رہا تھا، جیسے اسے اب گھر جانے کی جلدی ہو اور وہ بھاگ جانا چاہتا ہو۔ آپ کا گھر یہاں سے قریب ہے؟ بچے نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ C51۔ اس نے معصومیت سے گھر کا نمبر تک بتا دیا۔ اوہ! پرنس نے اپنے سامنے تعمیرات کے شاہکار بنگلوز پر نظر ڈالی۔ C51 تو 4 قدم کے فاصلے پر تھا۔ مغرب کی نماز میں تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے۔ آپ مغرب کی نماز پڑھنے مسجد آئیں گے نا؟ بچے نے بلا توقف انکار میں سر ہلا دیا۔ پرنس حیران ہوا۔ کیوں؟ آپ کا گھر تو مسجد سے بہت قریب ہے، آپ تو سب نمازیں مسجد میں پڑھ سکتے ہیں۔ پرنس الجھن میں مبتلا ہوا۔ بچے کا ہاتھ ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا۔ ماما آنے نہیں دیتی، وہ کہتی ہیں گھر میں ہی پڑھو۔ معصوم سے بچے نے کمال سادگی سے جواب دیا تھا۔ تو آج آپ ماما سے چھپ کر مسجد آئے تھے؟ پرنس نے سوچتی جانچتی نظروں سے بچے کی طرف دیکھا۔ اب وہ اس کے لیے قطعی انجان نہیں تھا۔ اس پر نگاہ ڈالتے ہوئے اس کا نام صوبان ذہن میں جگہ بنا لیتا تھا۔ بچے نے بلا رد و قد اس بات میں سر ہلا کر سچ کہہ دیا۔ اب پرنس در حقیقت بہت پریشان ہوا تھا۔ وہ کب سے اس کو باتوں میں لگائے ہوئے ہے۔ اس کی ماں پریشان ہو رہی ہوگی، جبکہ یہ اسے بتا کر بھی نہیں آیا۔ بچہ مسجد کے لیے بھی الاؤ نہیں ہے تو اس کا سیدھا سا مطلب ہے آج کل کے حالات میں کون ماں 7-8 سال کے بچے کو اکیلا گھر سے باہر نکلنے کی اجازت دے سکتی ہے؟ اوہ سوری، آپ کی ماما تو پریشان ہو رہی ہوں گی۔ چلیں میں آپ کو گیٹ تک چھوڑ دیتا ہوں۔ آپ کے پیرنٹ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ میری وجہ سے لیٹ ہوئے ہو۔ پرنس اب سب کچھ بھلا کر ایک پریشان ماں کے ذہن میں اترا ہوا تھا۔ ماما گھر میں نہیں ہے۔ اتنی دیر میں پہلی بار بچے نے مکمل جملہ ادا کیا۔ اوہ گاڈ! پرنس کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا۔ وہ بچے کے ساتھ بڑھتے ہوئے تقریباً C51 کے مین گیٹ کے سامنے پہنچ چکا تھا۔ ڈارک گرے اور بلو کا زبردست سٹون ورک کیا گیا تھا۔ وسیع و عریض چوبی گیٹ جس پر بھاری بھرکم پیتل کا کام تھا۔ گیٹ کے دائیں جانب نیم پلیٹ روشن تھی۔ پرنس نے گھر کے مالک کا نام بہت توجہ سے دیکھا۔ بہت زبردست عالیشان گھر کو کسی خاتون دل آرام سے زینت دی گئی تھی۔ کاشانۂ دل آرام، ڈاکٹر ازمیر حسن۔ بچے نے خود کو گھر کے سامنے پا کر بڑی بے ساختگی اور بے تکلفی سے انٹرکام کا بٹن پش کر دیا تھا اور سر اٹھا کر پرنس کی طرف دیکھا۔ پرنس کو یوں لگا جیسے وہ اس سے کچھ کہنا چاہتا ہو۔ اس سے پیشتر کہ وہ کچھ پوچھتا، وسیع گیٹ کا بغلی دروازہ کھل گیا تھا۔ ایک 14-15 سال کا پختون بیک گراؤنڈ کا حامل سرخ و سفید ملازم لڑکا نمودار ہوا۔ اس نے بڑی حیرت سے پرنس کی طرف دیکھنے کے بعد سوالیہ نظروں سے صوبان کی طرف دیکھا تھا۔ ابھی آپ اس کو کدھر سے لاتا ہے سر؟ ملازم نے فکر مند ہو کر پوچھا تھا۔ ہم مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے۔ میرا گھر یہاں بالکل پاس ہی ہے، بس اس سے باتیں کرتے کرتے یہاں تک آ گیا۔ او تم مسجد میں تھا، ہم سمجھا تم سوتا ہے۔ بابا لوگ آپ کا ماما ہم کو نوکری سے نکالے گا۔ تم ادھر کس کو بتایا؟ صوبان ملازم کے سوالات کو درخور اعتنا نہیں سمجھتا تھا۔ ذرا سی راہ پا کر اندر دوڑ گیا۔ صاحب آپ کا بہت مہربانی، یہ چھوٹا بچہ ہے، مالکن اس کو گھر سے اکیلا جانے نہیں دیتا، اس کو پتہ چلا تو بہت غصہ کرے گا۔ ملازم لڑکا بہت سہمے اور پریشان انداز میں کہہ رہا تھا، یعنی اس کی سمجھ سے باہر تھا کہ آخر یہ کس طرح گھر سے باہر چلا گیا۔ ہاں صوبان نے مجھے بتایا ہے کہ اس کی ماما گھر پر نہیں ہے۔ پرنس نے اپنی ایک بے ترتیب منتشر سوچ کے درمیان جواب دینے کی راہ نکالی۔ صوبان شاید شرمندہ تھا، اس لیے اس نے قطعاً خدا حافظ کہنے کی زحمت بھی نہیں کی اور سیدھا اندر دوڑ گیا۔ اس کا ماما دوسرے شہر گیا ہے، پتہ نہیں کب واپسی آتا ہے۔ بے وقوف سا سیدھا سادہ ملازم ہونکوں کے انداز میں خود کلامی کر رہا تھا۔ دوسرا شہر؟ پرنس چونک پڑا، مگر سامنے گیٹ بند ہو چکا تھا۔ مغرب کی اذانیں قریب سے سنائی دینے لگی۔ اس کے وہاں سے ہٹنے سے پہلے غالباً اسی ملازم لڑکے نے گھر کی لائٹس روشن کر دی تھی۔ عالی شان کوٹھی روشنیوں میں نہا گئی۔ اگرچہ یہ کوٹھی پرنس کے خانہ آباد کے ٹکر کی تو نہیں تھی، مگر نو تعمیر شدہ اور الٹرا ماڈرن تھی اور فن تعمیرات کے موجودہ رجحانات کی عکاس تھی۔ اس نے نیم پلیٹ پر الوداعی نظر ڈالی اور اللہ کو ایک لاجواب و حسین تخلیق پر غور کرتا ہوا پھر مسجد کی طرف بڑھ گیا۔ وہ ماں جو گھر میں نماز پڑھنے کی تاکید کرتی ہے دوسرے شہر میں ہے۔ شاید وہ مسجد میں ماں کو یاد کر کے رو رہا تھا۔ کئی سوالات کے کنکر خیال کی جھیل میں گرے، مگر سوائے دائروں کے کچھ ہاتھ نہ لگا۔ رات کے 8:30 بجے کے لگ بھگ سفینہ گھر پہنچ گئی تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی غیر معمولی خاموشی کا ادراک ہوا۔ ملازم لڑکا بشیر کندھے پر ڈسٹر رکھے ادھر ادھر آتا جاتا نظر آیا۔ کچن میں بھی مکمل خاموشی تھی۔
برتنوں کی معمولی سی کھٹر پٹر بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ سفینہ نے زینہ چڑھتے لڑکے کو آواز دی جس کی نظر ابھی تک سفینہ پر نہیں پڑی تھی۔ بشیر۔ بشیر یوں چونکا گویا جنگل میں عین پشت سے شیر کی دہاڑ سنی ہو۔ پاؤں جہاں تھے وہیں رک گئے، ایک اوپر ایک نیچے۔ جلدی سے ایک گلاس پانی لاؤ، سفینہ نے بیگ کا ہینڈل پریس کرتے ہوئے کہا اور بیگ ایک طرف ٹکا کر مخملی صوفے میں دھنس گئی۔ بشیر جو سفینہ کو اچانک سر پر دیکھ کر بری طرح بوکھلا گیا تھا، پانی لینے سر پر دوڑ گیا۔ سفینہ نے نظریں گھما کر وسیع اور اس لاؤنج کا جائزہ لیا اور پھر جیسے تھکے تھکے انداز میں آنکھیں موند لیں۔ بی بی جی پانی۔ چند لمحوں بعد بشیر اس کے بالکل قریب کھڑا تھا۔ سفینہ نے بلورنگ گلاس اس کے ہاتھ سے لے لیا، قدرے پرسکون انداز میں پانی پیا، پھر گلاس واپس کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ اماں تو گھر پر ہی ہے نا؟ جی بیگم صاحب، اور چھوٹی بی بی تو شام کو ہی آ گئی تھی، بشیر نے مؤدبانہ جواب دیا۔ چھوٹی بی بی یعنی زارا؟ اس نے اماں کا پوچھا تھا۔ بشیر زارا کا بھی بتا رہا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آئی۔ کھانا کھا لیا سب لوگوں نے؟ سفینہ نے بڑے سے گھڑیال کی طرف دیکھا جس کے ہندسے اور سوئیاں اتنے بڑے بڑے تھے کہ دور کی نظر کی اینک لگانے والے کو بغیر اینک کے نظر آ سکتے تھے۔ نہیں بیگم صاحبہ کی طبیعت ٹھیک نہیں، چھوٹی بی بی نے بولا تھا وہ اپنے کمرے میں ہی منگا لیں گی، اس لیے خانسامہ اپنے کوارٹر میں چلا گیا۔ بشیر کو مکمل معلومات تھیں، بڑا مفصل جواب دیا تھا۔ اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں؟ سارا سرپرائز دھرے کا دھرا رہ گیا۔ بشیر نے اس کی خود کلامی کو قابل اعتنا نہ جانا، پلٹ کر چلتا بنا۔ سارا کمرے میں ہے، یہ اس کے سونے کا ٹائم تو نہیں ہے، لگی ہوگی فیس بک پر، اس نے اٹھتے ہوئے سوچا۔ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی زینے کی طرف بڑھی۔ فرسٹ فلور پر تینوں کے بیڈ روم تھے اور ایک گیسٹ روم، نیچے لاؤنج، ڈرائنگ، ڈائننگ کے علاوہ ایک گیسٹ روم بھی تھا جس میں آئے دن تاجور کا کوئی نہ کوئی مہمان آ کر قیام کرتا تھا۔ سفینہ اوپر آئی تو سب سے پہلے تاجور کے بیڈ روم کے بند دروازے کی طرف دیکھا، پھر چند قدم آگے بڑھ کر ناک کی سیدھ میں زارا کے بیڈ روم کی طرف بڑھی۔ ہلکی سی دستک دی اور رد عمل کا انتظار کیا۔ خاموشی پا کر دوبارہ دستک دی، اس مرتبہ ذرا زیادہ آواز پیدا کرنے کی کوشش کی۔ بھئی کہہ دیا تھا نا مجھے کھانا کھانا ہوگا تو بتا دوں گی، کیا مسئلہ ہے؟ زارا کی جھنجھلائی ہوئی آواز سنائی دی اور چند لمحوں کے اندر دہاڑ سے دروازہ بھی کھل گیا۔ سفینہ کو اچانک سامنے پا کر اسے ضرور چونکنا چاہیے تھا، مگر وہ تو ایک دم بدحواس ہو گئی۔ تم سفینہ؟ او گاڈ! زارا پہلے گڑبڑائی پھر گلے لگ گئی۔ تم کب آئیں؟ اماں کو پتا تھا کہ تم آ رہی ہو؟ سفینہ نے اسے کندھوں سے تھام کر غور سے دیکھا اور مسکرا دی۔ کیا بات ہے، تم خوش ہونے کی بجائے پریشان سی ہو گئیں، جیسے میں نے اچانک آ کر کوئی چوری پکڑی ہو۔ سفینہ کو زارا کے انداز ملاقات میں کچھ غیر معمولی پن محسوس ہوا تھا، پہلے جیسی بے ساختگی نہیں تھی، قدرے جھیپی جھیپی دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے تو سرپرائز دینے کی کوشش کی تھی مگر سارے سرپرائز کی ایسی تیسی ہو گئی۔ سفینہ اب راہ پا کر اندر داخل ہوئی، ایک نگاہ میں کمرے کا جائزہ لیا تاکہ اندازہ لگا سکے کہ زارا کی کیا مصروفیات چل رہی تھی۔ بیڈ پر اس کا لیپ ٹاپ رکھا ہوا تھا اور آن تھا، کتابیں وغیرہ ایک طرف سمٹی ہوئی تھی۔ لگتا ہے تمہارا ایپل پھر گاوا بن گیا ہے، تبھی اس لیپ ٹاپ کی اتنی عزت ہو رہی ہے۔ سفینہ ہنستی ہوئی بیڈ پر ڈھہ گئی۔ زارا بہت گہری نظروں سے سفینہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ سفینہ نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے اپنی کار کا مسنگ ہونا نوٹ نہیں کیا، ورنہ سب سے پہلے وہ اسی کا پوچھتی۔ سرپرائز نے حواس پر قابو کیا ہوا تھا۔ کتنی دیر ہوئی ہے تمہیں گھر آئے؟ زارا نے مجرموں کے انداز میں ڈرتے ڈرتے سوال کیا تھا۔ بس تھوڑی ہی دیر ہوئی ہے، شاید 10-15 منٹ۔ میں تو سوچ رہی تھی تم اور اماں مجھے نیچے ہی نظر آ جاؤ گی اور میں ہاؤ کہہ کر ڈرا دوں گی۔ کیب سے اتر کر میں بس دوڑتی ہوئی سمجھو اندر آئی تھی، مگر پھس سے ساری بیلون کی ہوا نکل گئی۔ ویسے اماں کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ریسٹ کر رہی ہیں یا آفس کا کوئی کام؟ سفینہ نے دونوں بازو شہتیر کی طرح بیڈ پر پھیلاتے ہوئے فرصت و سکون کے لمحات کو بھرپور انجوائے کرتے ہوئے ماں کی خیریت لی۔ پتہ نہیں، کافی دیر سے اماں کو نہیں دیکھا، زارا نے لاشعوری طور پر نظریں چراتے ہوئے جواب دیا تھا۔ کیا بات ہے، آج تمہارے پاس کوئی تھرلنگ نیوز، کوئی ایڈونچر سنانے کو نہیں ہے؟ بڑی چینج سی فیل ہو رہی ہو۔ سفینہ کو زارا کی کم گوئی پر ازحد تعجب ہونے لگا۔ کئی ماہ کے یا صرف چند ہفتوں کے وقفے سے ہونے والی ملاقات میں زارا کے پاس اتنی باتیں ہوتی تھیں کہ سفینہ کو اپنی بات کہنے کا موقع بہت مشکل سے مل پاتا تھا۔ جوش و خروش سے بھرپور اور ہر پل بے ساختگی کا مظاہرہ کرنے والی زارا آج اپنی طرف سے بات کرنے میں پہل ہی نہیں کر رہی تھی۔ نہیں، کوئی خاص نہیں، بس آج کل میں اپنی اسٹڈی پر فوکسڈ ہوں، زارا نے دھیمی آواز اور جھکی نظروں سے جواب دے کر سفینہ کی حیرت میں مزید اضافہ کر دیا۔ اوہ گڈ چینج، کہیں حیرت سے مر ہی نہ جاؤں میں، سفینہ اب اٹھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ بات کے اختتام پر چھوٹا سا کہکہا بھی لگایا تھا۔ انسان میں کبھی کبھی چینج بھی آ جاتا ہے، اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ زارا نے چوری چوری اس کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا تھا۔ چینج اگر اچھا ہو تو پھر کیا بات ہے، میں بھی ذرا چینج کر لوں، پھر دیکھتی ہوں اماں کیا کر رہی ہیں۔ اماں بہت تھکی ہوئی تھی، میرا خیال ہے وہ سو گئی ہیں، زارا نے یوں کہا جیسے وہ لاشعوری طور پر تاجور اور سفینہ کو ملنے سے روک رہی ہو۔ ہاں دیکھتی ہوں، ابھی تو میں کئی دن ادھر ہی ہوں،
सफ़ीना ने बाहर निकलते हुए ज़ारा के बेड के सिरहाने लगी प्रिंस की शाहकार पेंटिंग की तरफ देखा। बकौल ताजवर तालाब में मछलियाँ तैर रही हैं और जब ज़ारा खरीद कर लाई थी उसने भी सोचा था कि किस कदर महंगी पेंटिंग खरीद लाई है। 2 साल की जमा पूंजी एक पेंटिंग पर लगा बैठी, पर उसने तो ज़ारा से भी ज़्यादा महंगा सौदा किया है। खुद को उस ज़ात से वाबस्ता कर बैठी जो शायद गलती से भी उसके बारे में नहीं सोचता होगा। वो एक निगाह जो दिल पर बिजली बनकर गिरी थी बेसाख्ता इत्तफाकिया भी तो हो सकती थी, जिसका मफ़हूम पहनाते हुए हो सकता है वो ख़ता खा गई हो। जब तक अल्फाज जंजीर न पहनाएं तो ख्याल के 1000 मानी निकाले जा सकते हैं। शायद एक मुनफरिद जवां हसीनो वजीह रईस मर्द किसी को भी तवज्जो की नज़र से देखता होगा तो गैब से ऐसे ही मज़ामीन उतरते होंगे। वो ज़ारा के बेडरूम से बाहर आते हुए सोच रही थी और गैर इरादी तौर पर खुशफहमी के रेशमी तारों से बने जाल से खुद को आज़ाद कराने की कोशिश कर रही थी। एक मंतकी जहन रखने वाली औरत ख्वाबों खुशफहमियों से बोझ महसूस करती है। अकल को पास पाने दिल की तरह साथ साथ रखने वाली दिल की आज़ादी से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए भी तड़प उठती है, क्योंकि ये ऐन फितरत है और फितरत की इंतहाई सादा मानी बेसाख्तगी के हैं कि कायनात फितरत की बेसाख्तगी का मुज़ाहिरा है। हर शय बस हो जाती है जब उसका होना तय हो जाता है। शायद वो खुद को आसानी से कायल कर सकती अगर फ़न मुसव्वरी का ये शाहकार इस घर में आवेज़ा ना होता। ये तो वो दस्तक थी जो दरवाज़ा खुलने तक वक्फे वक्फे से होती रहती है। हिंसो एदादो शुमार का खेल सीखने के मराहल से गुजरने वाली एक 21-22 साल की लड़की अभी ज़िंदगी को इतना नहीं जानती थी जितना ज़िंदगी खुद को सिखाना जानती है। प्रिंस की शख्सियत की जाज़बियत सबके लिए यकसां थी। एक मासूम बच्चा, एक नोखैज़ दोशीदा, एक मंची हुई औरत, एक घाघ बुढ़ा, एक शातिर मुफाद परस्त, मुजरिम मातूब, अना के डंक का ज़ख्मी, हमाकतों का मारा, अल्लाह लोग, मुखलिस, बेगर्स, मोहतमद, मोतबर, बेलोस, इंसानियत का शर्फ उजागर करने की सादत हासिल करने वाला। प्रिंस की एक ही हकीकी तस्वीर थी, सब पर उसका अक्सर यकसां था। शख्सी मकनातीसियत एक कुलिया की पाबंद है और वो कुलिया है सदाकत की राह। ख्वाहिश और हक़ के दरमियान वाज़ेह फ़र्क का शऊर, क्योंकि इंसान की ख्वाहिश ख्वाहिश ही है। अपनी ख्वाहिश को हक़ की आवाज़ समझकर इसरार करने वाले अंधेरों में भटकते हैं। जो खुद अंधेरों में भटकता हो उससे रोशनी कैसे फूट सकती है। सफ़ीना, ज़ारा, सोबान, ज़ैद, अकबरी, अस्करी, गरीब की जोरू, रईसी बेगम, मोहल्ले की नानी, उस्ताद, उस्ताद का छोटा, ज़िंदगी के स्टेज पर खेलते मुख्तलिफ किरदारों पर मकनातीसियत का यकसां असर होता है। सुर्ख रंग है तो सबको सुर्ख ही दिखाई देगा। सुनहरी है तो रंग का इदराक रखने वाला उसे कभी सब्ज़ नहीं कहेगा। कशिश और मकनातीसियत मौजूदगी की भी मोहताज नहीं होती। लाखों हज़ारों मील के फासले भी मकनातीसियत की असर अंगेज़ी में रुकावट नहीं डाल सकते। बादलों की गर्ज से पहले रोशनी का लपका वाज़ेह करता है कि रोशनी को गालिब आने की आदत अता की गई है। रोशनी के बहुत से नामो उन्वान हैं। मकनातीसियत में हमागिरियत है, इसलिए शख्सी कशिश के लिए ये लफ्ज़ बहुत जानदार महसूस होता है। सफ़ीना को अभी ये इदराक हासिल नहीं था कि ज़ारा को देखकर उसे वो सितमगर ज़्यादा शिद्दत से क्यों याद आने लगता है, जिसकी एक निगाह ने उसकी ज़िंदगी का मफ़हूम ही बदल कर रख दिया था। दरवाज़ा बंद होते ही ज़ारा ने अपनी जगह खुलकर सांस ली थी, यूं जैसे कोई मुजरिम गिरफ्तार होते होते बच निकला हो। ताजवर के हाथ में वो कागज़ था जो सीता साहिल का इस्तीफ़ा समझकर उनके पास लाई थी और खोलकर देखने पर पता चला था वो तो कोई बेसरोपा अशार हैं। अशार पहली बार में बेसरोपा ज़रूर महसूस होते थे, मगर वो ऐसे नौजवान के हाथ से लिखे गए थे जो बेरोज़गारी के बदतरीन अहद में पुरकशिश तनख्वाह वाली मुलाजमत को लात मारकर चला गया था। जबकि अपने पहले इंटरव्यू में उसने इंतहाई साफ गोई से कहा था कि उसे कुछ दिन मज़ीद बेरोज़गारी का सामना करना पड़ा तो वो किसी मज़ार पर जाकर बैठ जाएगा जहां लंगर खाने की वजह से वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ से बच सकता है। उसकी फितरत में क्राइम नहीं है, लेकिन तीसरे दिन तो भूखे को मुर्दार खाने की भी इजाज़त है। उसकी इसी साफ गोई और एतमाद की वजह से ताजवर ने उसका इंतखाब किया था। अगरचे उसके पास मतलूबा डिग्री मौजूद थी, मगर तजर्बा सिफर था। उन्होंने पूछा था कि वो कितनी तनख्वाह की तवक्का करके आया है, तो उसके जवाब ने ताजवर को चौंका कर रख दिया था। उसने जवाब में कहा था, आजकल 3 टाइम का नाश्ता खाना जो बिल्कुल गरीबाना हो वो 300 से कम में हो ही नहीं सकता। इस तरह 30 दिन के 9,000 बनते हैं। 8,000 बिजली गैस का बिल, आने जाने का किराया 6,000, डॉक्टर के 5,000, टेलीफोन का खर्चा 3,000, 2 जोड़े कपड़े 6,000। अगर 40,000 रुपया भी मिलते हैं तो समझूंगा कि सेठ ने मेरे साथ जुल्म नहीं किया बल्कि मेरी दुआएं ली हैं। ताजवर तो ये सुनकर शशदर ही रह गई थी। इतना मंतकी और साफ जवाब उन्होंने शायद पहली बार सुना था, बल्कि लाजवाब सी होकर रह गई थी। उन्होंने उसका तालीमी रिकॉर्ड मद्देनज़र रखते हुए उसे 55,000 माहाना तनख्वाह पर रख लिया था और 1 साल में उसकी पेशा वराना लियाकत साबित होने पर 2 इंक्रीमेंट दे दिए थे और अब वो 70,000 तनख्वाह पर काम कर रहा था।
آج کے زمانے میں 70,000 کی تنخواہ کے خواب تو صرف لمس جیسی یونیورسٹی میں پڑھنے والے ہی دیکھ سکتے ہیں۔ ساحل نے تو اسکالرشپ کی بنیاد پر اعلیٰ ڈگریاں حاصل کی تھیں، ماں باپ کے لاکھوں بچائے تھے۔ کس قدر زہر بھرا ہوا ہے ایک ایک لفظ میں، کتنی فرسٹریشن جھلک رہی ہے۔ وہ اشعار پر بار بار نظر دوڑا رہی تھی۔ رات کے 9 بج چکے تھے، 10 منٹ پہلے تک اس کا نمبر پاورڈ آف مل رہا تھا۔ ساحل کا نوکری چھوڑ کر چلے جانا مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا کہ جواز کیا ہے۔ تاجور کی کمپنیز کی تجارتی دنیا میں جو ساکھ تھی، انہیں ملازمین کی کمی نہیں ہو سکتی تھی۔ درجنوں درخواستیں ہر وقت سسٹم میں موجود رہتی تھیں، لیکن بددعا کے انداز میں بغیر سلام کے رخصت ہونا ان کے دل پر بوجھ بن رہا تھا۔ ایک کانٹا تھا، کوئی خلش تھی جو انہیں بے عمل بنا رہی تھی، کچھ کرنے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ اتنے شدید احساس محرومی میں مبتلا ہے یہ شخص، یہ تو کسی بھی وقت بہت آسانی سے کسی بھی انتہائی منفی سوچ کی طرف جا سکتا ہے۔ اچھی بھلی باعزت ملازمت ٹھکرا کر چلا گیا۔ کچھ تو ہے مگر پتہ کیسے چلے کہ کیا ہے؟ تاجور نے اس طرح کیفیت میں پھر ساحل کا نمبر ڈائل کیا اور سیل کان سے لگا لیا۔ اب ایک امید افزا حیرت نے آ لیا۔ رنگ چاہ رہی تھی۔ انہوں نے جلدی سے پہلا سوال مرتب کرنا شروع کر دیا کہ سلام و خیریت کے بعد سوال ہونا طے تھا، مگر حیرت و امید یکلخت مایوسی میں تبدیل ہو گئی۔ ساحل نے ان کی کال نہیں اٹھائی تھی، گویا وہ طے کر کے روانہ ہوا تھا کہ پلٹ کر نہیں دیکھنا، اپنے واجبات تک کا مطالبہ نہیں کرنا۔ در حقیقت اصل بات یہ تھی کہ وہ سادہ سا استعفیٰ لکھ کر بھی چلا جاتا تو بھی کوئی خاص بات نہیں تھی۔ یہی سوچ آتی کہ کہیں سے اسے زیادہ بہتر آفر آ گئی ہوگی، اس لیے فوراً چلا گیا، مگر وہ تو طنز کے زہر میں بجھے ہوئے ایسے نظمیہ نشتر روح میں گاڑ کر بھاگا تھا کہ اذیت ناک تل ملاہٹ سے جان نہیں چھوٹ رہی تھی۔ انہوں نے دوبارہ نمبر ملایا، رنگ جاتی رہی مگر کال ریسیو نہیں ہوئی۔ تب انہوں نے اسے ایک میسج ٹائپ کرنا شروع کر دیا: میں آپ کے گھر آ کر بھی بات کر سکتی ہوں، آپ میرے لیے بالکل بھی اہم نہیں ہیں، مگر ہر پروفیشنل رولز اینڈ ریگولیشن کا پابند ہوتا ہے، اور میں اس غیر ذمہ دارانہ رویے کو کسی صورت برداشت نہ کروں گی، اور نہ ہی نظر انداز۔ فوری رابطہ کریں ورنہ مجھے اچھا نہیں لگے گا کہ میرے ایکس امپلائی کو پولیس گرفتار کر کے میرے سامنے پیش کرے۔ تاجور نے میسج سینڈ کیا اور اپنی جذباتی کیفیت کو قابو کیا جو الفاظ کے چناؤ کے دوران ان پر حاوی ہو گئی تھی۔ اب وہ اس کے جواب کے انتظار میں مزید اذیت برداشت کرنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ آئی فون بیڈ پر بے پرواہی سے پھینک کر بیڈ روم سے باہر آ گئی تھی۔ سفینہ گھر کو انجوائے کرنے کے موڈ میں تھی، ادھر ادھر کا چکر لگا کر کچن میں چلی آئی اور دیکھنے لگی کہ آج کھانے کا مینیو کیا رہا۔ مکس سبزی دیکھ کر طبیعت خوش ہو گئی، ڈھکن اٹھاتے ہی ایک پیاری سی مہک اطراف میں پھیل گئی۔ فریج کھول کر جھانکا تو تازہ بنے ہوئے چپلی کباب ایک خوبصورت پلیٹ میں کرینے سے سجے نظر آئے جو غالباً تلنے کے لیے سٹینڈ بائی رکھے گئے تھے۔ ایک شیشے کے باؤل میں فروٹ کاکٹیل اور دوسرے باؤل میں کھیر رکھی تھی، جس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس گھر میں ابھی تک رات کے کھانے کی میز نہیں لگی۔ اس کا ذہن تاجور کی طرف چلا گیا۔ اماں گھر پر ہوتی ہیں تو 8:30 بجے تک رات کا کھانا کھا لیتی ہیں، پتہ نہیں آج کیا ہوا، کیا ان کا دروازہ نوک کروں؟ لیکن کہیں سو نہ رہی ہوں۔ پلین میں ریفریشمنٹ کرنے کی وجہ سے بھوک تو بالکل بھی نہیں تھی، اس لیے وہ بغیر رد و قد کے دوبارہ کچن سے باہر آ گئی تھی۔ جب تک ماں سے ملاقات نہ ہوتی وہ کوئی اور کام تو نہیں کر سکتی تھی۔ گھر آ کر ماں سے پیار لیے بغیر یقین ہی نہیں آ سکتا تھا کہ اس وقت وہ اپنے گھر میں ہے۔ وہ اسی طرح الجھی الجھی کیفیت میں دوبارہ زینہ چڑھنے لگی۔ اماں میں آپ سے کبھی جھوٹ نہیں بول سکتی، بلیو می۔ زارا کی آنکھیں ڈبڈبانے لگی تھی۔ لیکن تم نے ایسا آخر کیا کیا کہ وہ جاب چھوڑ کر چلا گیا؟ تاجور بہت غور سے زارا کا چہرہ دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ اماں وہ بہت اوور ہو جاتا ہے، پرسنل ہونے کی کوشش کرتا ہے، اٹس ٹو مچ۔ چند قطرے آنکھوں سے جاری ہو گئے۔ تاجور کے دل کی وقتی سختی پگھلنے لگی۔ اگر ایسا کچھ تھا تو تم نے مجھ سے شیئر کیوں نہیں کیا؟ میں نے تم دونوں بہنوں کو ہمیشہ یہی تاکید کی ہے کہ سب کچھ ماں سے کہتے ہیں۔ لوگ نہ ہوئی بھی داستان کی طرح سناتے ہیں اور ماں بڑی سے بڑی غلطی پر بھی پردہ ڈالتی ہے۔ ماں سے اچھا اور بہترین دوست کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ مجھے غصہ آ گیا تھا اماں، زارا نے یوں کہا جیسے اعتراف جرم کر رہی ہو۔ تاجور نے گہری سانس لے کر اس کی طرف دیکھا۔ دیکھو زارا، مجھ سے کچھ نہ چھپانا۔ ساحل نے تم سے جو کہا، کسی بھی طرح کی کوئی بات کی تو مجھے بتاؤ، کیونکہ میں اس کے ساتھ ہمدردی کرنے کا ارادہ رکھتی ہوں۔ لیکن تمہاری بات سننے کے بعد اب مجھے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ ہمدردی کے لائق بھی ہے یا نہیں۔ وہ اب زارا کے قریب بیٹھ گئی، انداز میں صبر سکون تھا، ہر طرح کی عجلت و بے چینی اب رخصت ہو چکی تھی۔ اماں وہ بالکل بھی ہمدردی ڈیزرو نہیں کرتا، اگر وہ چلا گیا ہے تو پرواہ نہ کریں۔ زارا کے لیے یہ امر قابل تمانیت بن رہا تھا کہ تاجور کار ڈکیتی فراموش کر کے اچھی سی ماں بن کر اس کا مسئلہ جاننے اور حل کرنے کی کوشش کرتی نظر آ رہی تھی، اور وہ ان کی زیادہ سے زیادہ ہمدردیاں سمیٹ کر کسی ریلیف کی خوش فہمی میں مبتلا ہونے جا رہی تھی۔ زارا، میں کسی کے بھی ساتھ زیادتی کرنا نہیں چاہتی، یہ دعائیں اور بد دعائیں انسان کا قبر تک پیچھا کرتی ہیں۔ میرے کاندھوں پر بہت بھاری ذمہ داریاں ہیں۔ جب تک تم دونوں بہنوں کی شادی نہیں ہو جاتی مجھے یہ سب بہت اچھی طرح سنبھالنا ہے۔ وہ بہت آرام سے بات کر رہی تھی۔
मैं औलाद की मोहब्बत में किसी भी इंसान के साथ ज़्यादती नहीं करना चाहती, इसलिए मैं किसी के साथ ज़्यादती करूँगी तो मेरी अपनी औलाद उसका रिजल्ट फेस करेगी। मेरी सारी भागदौड़, सारी कोशिशें, मोहब्बतें तुम दोनों की खुशियों और सुख के लिए हैं। मुझे सब कुछ कह दो ज़ारा, ताकि मैं फ़ैसला कर सकूं कि अमीरुद्दीन साहिल को वापस लाना है या उसे चार्ज शीट करना है। ताजवर बहुत मुश्किल से खुद को गुस्सा खाने से बचा रही थी ताकि इस नशिस्त में हकीकत वाज़ेह हो जाए। अम्मा, उसे बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है। वो हमारी क्लास का नहीं है, मगर हम में से नज़र आने की कोशिश करता है। फ्लर्टी लगता है अम्मा, बहुत फजूल बातें करता है। ज़ारा ने हाफ़्ज़े पर ज़ोर डालकर साहिल की बुराइयां गिनवाना शुरू की। ताजवर बहुत तवज्जो से सुन रही थी। वो भी कभी दोशीज़ा रही थी। हुसन और दोशीज़गी इकट्ठे हुए तो कदम कदम पर इम्तिहान दरपेश हुए थे। जो उनसे मिलता उनका तलबगार हो जाता। दानिशमंद और दौलतमंद माँ बाप ने बहुत एहतियात से उनके लिए जीवन साथी का इंतखाब किया था। उनकी माँ का ख्याल था कि हसीन और दौलतमंद बेटी की शादी कम उम्र में किसी समझदार बंदे से कर देनी चाहिए। बहुत से लोगों को अमान मिल जाती है। हसीन और दौलतमंद लड़की हाईली रिस्क पर होती है। कोई भी शातिर मुफाद परस्त अपनी चाल में कामयाब होकर ज़िंदगी को तलपट करके रख सकता है। बहरहाल ये तो तुम्हारी बात थी जो मैंने सुन ली। ताजवर तवक्कुफ के बाद गोया हुई। मगर मैं साहिल की बात भी ज़रूर सुनना चाहूँगी, चाहे उसकी बात हल्की हो, बेवजन हो, जहालत से भरी हुई हो, बेमगज़ हो, मगर मैं उसकी बात सुने बगैर इंसाफ नहीं कर पाऊँगी। तुम्हारी तो माँ हूँ, तुम्हें तो हमेशा मुझसे फ़ायदा ही मिलेगा, इसलिए तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए। सफ़ीना ताजवर की बेडरूम का दरवाज़ा खुला देखकर अंदर झाँककर फारिग हो चुकी थी और माँ की तलाश में दोबारा ज़ारा के बेडरूम तक आई थी। अंदर से आती आवाज़ों ने उसे पत्थर की तरह एक जगह जामिद कर दिया था। दोनों के दरमियान अजहद संजीदा बातचीत हो रही थी। साहिल का नाम उसने बहुत वाज़ेह सुन लिया था। ऐसा क्या हो गया कि अम्मा इतनी बदतची होकर जस्टिस की बात करने लगी? सफ़ीना को थोड़ी बहुत नहीं, खौफनाक किस्म की तशवीश लाहक हो रही थी। लेकिन अम्मा, आप साहिल से जब भी बात करेंगी मेरे सामने करेंगी। मुझे यकीन है कि वो हर बात सच सच कर देगा। ज़ारा की आवाज़ कमरे से बाहर आकर सफ़ीना की समात से टकराई। ये बात की बात है। सफ़ीना को लगा ताजवर दरवाजे से करीब है। उसने जल्दी से खुद को संभालकर दरवाजे पर दस्तक दी। उसका अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त निकला। अगले ही लम्हे ताजवर ने दरवाज़ा खोल दिया और सफ़ीना को सामने देखकर बेसाख्ता खुशी का तासुर उनकी आंखों में झलका और बड़ी बेसाख्तगी से उसे गले से लगा लिया था। सफ़ीना मेरी जान, तुम कब आई और ये क्या हरकत है? मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम आज आ रही हो? वो उसके दोनों गालों पर बोसा देते हुए फितरी अलवही खुशी से सरशार हो रही थी। आज मैंने ज़रा सा ज़ारा बनने की कोशिश की थी, सोचा अम्मा को सरप्राइज़ देती हूँ। सफ़ीना भी माँ से वालेहाना लिपट कर प्यार का भरपूर इजहार कर रही थी। ज़ारा भी बेड से उतरकर उन दोनों के करीब आ चुकी थी। लेकिन ज़ारा, तुमसे तो मैं मिल चुकी थी, तुमने अम्मा को नहीं बताया? कमाल है, तुम्हारे पेट में तो कोई खबर रुकती ही नहीं है। वो माँ से अलग होते हुए बड़ी हैरत से ज़ारा की तरफ देख रही थी। वो एक्चुअली अम्मा आते ही अपनी कोई बात करने लगी, मुझे ख्याल ही नहीं रहा। उसने सफाई पेश करते हुए जवाब दिया। अच्छा, तुम ज़ारा से मिल चुकी हो? ताजवर ने भी अब गहरी नज़र से ज़ारा के तासुरात से कुछ खास अखज़ करने की कोशिश की। ओके, छोड़ें, बताएं, बहरहाल सरप्राइज़ आपको दे दिया ना, कैसा लगा? सफ़ीना एक बार फिर माँ से वालेहाना लिपट गई। सरप्राइज़ की बच्ची, उन्होंने उसकी पेशानी चूम ली। वो सचमुच अचानक सफ़ीना को अपने करीब पाकर बेहद खुश नज़र आ रही थी। अम्मा, ताजवर को इंग्लिश में सरप्राइज़ कहते हैं, क्योंकि मैं तो ताजवर की बच्ची हूँ। सफ़ीना शरीर अंदाज में मुस्कुराई। हाँ, यही समझ लो, इसमें तो कोई शक नहीं कि तुम ताजवर की बेटी हो। ताजवर की निगाह गैर इरादी तौर पर ज़ारा की तरफ उठ गई थी, जो बहुत उलझी उलझी और गायब दिमागी की कैफियत में मुब्तला नज़र आ रही थी। चलो तुम फ्रेश हो जाओ, फिर कहीं बाहर चलकर डिनर करते हैं। ताजवर ने प्यार से सफ़ीना का गाल छूकर कहा। अम्मा, घर आकर भी बाहर डिनर, फिर घर आने का क्या फ़ायदा? मैं अभी किचन में जाकर देख आई हूँ, इतनी प्यारी मिक्स वेजिटेबल और खूबसूरत से चपली कबाब बने हुए हैं। आज डिनर घर पर ही होगा और आपसे बहुत सारी बातें भी होंगी। और ज़ारा के पास तो सुनाने के लिए इतना कुछ होता है, फिर इसकी बारी लगेगी। सफ़ीना ने हंसते हुए ज़ारा की तरफ देखा। ज़ारा नज़र चुराकर वहाँ से हट गई। ताजवर के चेहरे पर गहरी संजीदगी का साया नज़र आया, मगर फ़ौरन ही गायब हो गया। चलो ठीक है, मैं तो तुम्हारी वजह से कह रही थी कि शायद तुम्हारा आउटिंग का मूड हो। ताजवर ने ज़बरदस्ती लहजे में बशाशत पैदा करते हुए कहा और सफ़ीना को साथ लगाकर उसका गाल चूम लिया। उनका जहन चरखी की तरह घूम रहा था। सफ़ीना को एक धचका लगने वाला था, अगरचे तासुर वक्ती होना था, मगर एक एसाब शिकन मरहला तो अभी बाकी था, जिससे निमटने की पेशबंदी शुरू हो चुकी थी। मैं खाना लगवाती हूँ, तुम 10 मिनट तक डाइनिंग में आ जाओ, उन्होंने ख्यालात के इज़्दिहाम के दरमियान मामूल के अंदाज में कहा और कमरे से बाहर चली गई। सफ़ीना ने ज़ारा की तरफ देखकर अपनी दोनों उंगलियां लहराईं। जल्दी से नीचे आ जाओ, खाना खाकर बहुत सारी बातें करेंगे। ये कहते ही वो भी बाहर चली गई। ज़ारा अपनी जगह गुमसुम सी खड़ी सोच रही थी। जैसे ही सफ़ीना को पता चलेगा कि मैंने उसका कितना बड़ा नुकसान कर दिया है, इसके अंदाज बदल जाएंगे, मगर वो मुझे कहेगी क्या?
پر ٹرینڈرسل نے کہا تھا اس دنیا میں تکلیفیں اس وجہ سے ہیں کہ احمق غیر ضروری خود اعتمادی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور ذہین لوگ شک میں پڑے رہتے ہیں۔ ڈنر کے بعد پرنس اور لیڈی صوفیہ لاؤنج میں کافی ٹیبل پر ہلکی پھلکی بات چیت کے ساتھ کافی سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ کسی سیاستدان کے سطحی سے بیان پر لیڈی صوفیہ تبصرہ کر رہی تھی۔ لاؤنج کے مرکز میں بڑی سی اسکرین پر نیوز چینل لگا ہوا تھا اور کوئی ٹاک شو آن ایئر تھا۔ او یس، پرنس اپنے گہرے خیالات سے غولطہ لگا کر باہر آیا۔ جھک مار رہے ہیں، مغز سے خالی باتیں۔ اس سے بڑا اسٹوپڈ کون ہو سکتا ہے جو ہمیشہ دوسروں کو اسٹوپڈ سمجھتا ہے؟ لیڈی صوفیہ نے کڑے تیور کے ساتھ ٹاک شو کے مہمان کے جملے پر تبصرہ کیا۔ یس مام، پرنس نے غائب دماغی کی کیفیت میں کافی کا چھوٹا سا گھونٹ بھرا۔ تعلیم دنیا میں تبدیلی لانے کے لیے مؤثر ترین ہتھیار ہے۔ نیلسن منڈیلا تو ابھی ہمارے قریب سے گزرتے ہوئے کہہ کر گیا ہے، یہ ایک زندہ حقیقت ہے۔ یہ اس کو رول ماڈل کیوں نہیں بناتے، کیوں نہیں سیکھتے؟ صرف اس لیے کہ ان میں سے کسی میں نیلسن منڈیلا کی کیمسٹری نہیں ہے۔ یہ ابن الوقت ہیں، بنیادی انسانی حقوق پامال کرنے کے لیے اپیئر ہوتے ہیں۔ یس آف کورس، پرنس نے پھر مختصر رد عمل ظاہر کیا۔ اب لیڈی صوفیہ نے چونک کر پرنس کو دیکھا تھا۔ کیا بات ہے پرنس، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ پرنس اب چونک پڑا تھا۔ دادی کے سوال نے اسے احساس دلایا کہ وہ ایمانداری سے دادی کو کمپنی نہیں دے رہا ہے اور دادی نے اس کی چوری پکڑ لی ہے۔ یس مام، میں ٹھیک ہوں، ڈونٹ وری۔ اوکے، شاید تم اس کے خیال میں ہو اور میں چاہتی ہوں کہ اب تم خیال سے نکل کر عمل کی دنیا میں آ جاؤ۔ ہماری کوئی مجبوری نہیں ہے، ہم ایک ہفتے میں شادی کر سکتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ میں اس زندہ دل اور خوبصورت لڑکی کی کمپنی انجوائے کروں گی۔ کیا ہم کل اس کے گھر جا سکتے ہیں؟ لیڈی صوفیہ نے ایک بھرپور جوان مرد کے دل کی کتاب پڑھنے کی کوشش کی تھی۔ او نو، پرنس کے منہ سے بے اختیار کیفیت میں نکلا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ لیڈی صوفیہ کے لائٹ براؤن ابرو تن گئے۔ سرمئی چمکدار پتلیوں میں خفگی کی چمک واضح ہو گئی۔ میں کچھ سوچ رہا تھا مگر اس کے بارے میں نہیں، کسی اور کے بارے میں۔ پرنس نے اپنے مخصوص پرسکون لب و لہجے میں سیدھی سیدھی بات کی۔ کسی اور کے بارے میں؟ لیکن کون ہے وہ؟ لیڈی صوفیہ ایک دم چوکس و مستعد ہو گئی اور بغیر پلکی چپکائے پرنس کی طرف گھورنے لگی۔ ایک چھوٹا سا بچہ جو مسجد میں دعا مانگتے ہوئے رو رہا تھا یا رو رو کر دعا مانگ رہا تھا۔ پرنس ایک گہرے تصور میں کھو کر گویا ہوا۔ ویری انٹرسٹنگ۔ لیڈی صوفیہ کی نگاہ میں شوق کے ہزار رنگ چمکے، ہونٹوں پر غیر ارادی مسکراہٹ بھی چھلک رہی تھی۔ اپنے فادر یا گرینڈ فادر کے ساتھ آیا ہوگا۔ وہ بھلا کیوں رو رہا تھا پرنس؟ لیڈی صوفیہ کافی ختم کرنا بھول گئیں اور مگ ٹیبل پر رکھ دیا۔ اکیلا آیا تھا، پرنس نے فوراً جواب دیا۔ اکیلا؟ کیا عمر ہوگی اس کی؟ اب سوال میں حیرانی کا غلبہ تھا۔ شاید 7 سال، شاید 8 سال، پرنس نے سوچتے ہوئے جواب دیا۔ اوہ گاڈ، بہت چھوٹا ہے، شاید بیچارہ غریب ہوگا، اللہ سے کوئی قیمتی کھلونا مانگنے مسجد آیا ہوگا۔ لیڈی صوفیہ نے عمر بھر کی ریاضتوں میں سے قریب ترین اندازے کا بار اٹھایا۔ ویل آف ہے، کروڑوں کے گھر میں رہتا ہے۔ پرنس یوں بات کر رہا تھا جیسے مراقبے یا گہری نیند میں ہو۔ اوہ ونڈرفل، لیڈی صوفیہ نے شوق کی انتہا تک اڑان بھری اور بڑی معصومیت سے آنکھیں پٹپٹا کر پرنس کی طرف دیکھنے لگیں۔ میں اس کے بارے میں وہ سب جاننا چاہوں گی جتنا تم جانتے ہو۔ مجھے بتاؤ پرنس، وہ کون ہے؟ تم کیا جانتے ہو؟ معصوم بچہ بوڑھوں کی طرح مسجد میں کیوں رو رہا تھا؟ پرنس نے مسکرا کر گہری سانس لی۔ وہ دادی کے سوالات کے جوابات دینے کا پابند تھا کیونکہ اس نے خبر دی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ تاجور سے تھوڑی بہت بات چیت کرنے کے بعد اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ اسے ماہین کو فون کرنا تھا، کل کا شیڈول مرتب کرنا تھا، اسی کی مناسبت سے ڈریس کا انتخاب کرنا تھا۔ اس نے کمرے میں آتے ہی سب سے پہلے ماہین کو فون ملایا مگر اس کا نمبر بزی ملا۔ لگی ہوگی اپنی بچھڑی ہوئی دوست سے گپیں لگانے میں، اس نے مسکراتے ہوئے سیل سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا اور وارڈروب کھول کر کھڑی ہو گئی۔ موسم کے لحاظ سے بہت سے ڈریسز اس کی آنکھوں کے سامنے تھے، جن میں سے کئی ڈریسز ایسے تھے جو اس نے صرف ایک مرتبہ پہنے تھے۔ بلیک میکسی پر اس کی نظر ٹھہر گئی جس پر میرون ریشم سے شیشے کا کام بنا ہوا تھا۔ اس سے پیشتر کہ وہ اسے باہر نکالتی دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ سفینہ چونک پڑی، آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو سامنے زارا کو پایا۔ ارے تم سوئی نہیں؟ تم نے ڈنر بھی نہیں کیا، اب بھوک لگی ہوگی۔ سفینہ نے زارا کو اندر آنے کے لیے راستہ دیتے ہوئے مسکرا کر ہلکے پھلکے انداز میں بات کی۔ نہیں، میں نے بہت ساری چاکلیٹ کھائی تھی، ساتھ ہی 2 میگنم بھی، بھوک لگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ زارا بہت سنجیدگی سے کہہ رہی تھی، حالانکہ ایسی بات چیت میں بہت زیادہ سنجیدہ ہونے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اف، اتنی زیادہ کیلوریز لی ہیں تم نے تو ڈبل ڈنر کیا ہوا ہے۔ سفینہ نے آگے بڑھ کر وارڈروب کے پٹ بند کیے۔ بہت اچھی بچی بنی ہوئی ہو، بہت سیریس لگ رہی ہو، لگتا ہے کچھ خاص ہے، اور تم اس وقت وہی مجھے بتانے آئی ہو۔ سفینہ نے پیار سے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ بیٹھتے ہی زارا نے سفینہ کو غور سے دیکھا۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ سفینہ حیرت آمیز مسکراہٹ کے ساتھ گویا ہوئی۔ وہ سفینہ، اماں نے تمہیں کچھ بتایا؟
زارا ہچکچاتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ کیا بتانا چاہیے تھا اماں کو جو انہوں نے مجھے ابھی تک نہیں بتایا؟ سفینہ اب سچ مچ بری طرح چونک پڑی تھی اور زارا کی طرف بغور دیکھ رہی تھی۔ زارا کی آنکھوں میں نمی اتر رہی تھی جو وہ پلکیں جھپک جھپک کر روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سفینہ پر تو گویا حیرت کا پہاڑ ٹوٹ رہا تھا۔ وہ جب سے گھر میں داخل ہو کر زارا سے ملی تھی اسے اس کے رویے میں غیر معمولی پن محسوس ہو رہا تھا، مگر کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اماں نے کچھ کہا ہے؟ سفینہ کے دل میں پکڑ دھکڑ شروع ہوئی۔ زارا نے انکار میں سر ہلایا۔ پھر سفینہ کی حیرت سی واہ ہو گئی۔ زارا ایک دم سفینہ کے گلے سے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ حساس سی سفینہ تو جیسے تڑپ اٹھی۔ اس نے فوراً بہن کو اپنے بازوؤں کے گھیرے میں لے لیا اور اس کے بالوں پر پیار سے بوسہ دیا۔ زارا کیا ہوا ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ پلیز زارا، میں بہت زیادہ پریشان ہو رہی ہوں، جلدی سے بتاؤ پلیز۔ آئی ایم سوری سفینہ، ایکسٹریملی آئی ایم سوری۔ زارا ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ سفینہ کے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے۔ او مائی گاڈ زارا، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، جلدی سے بتاؤ ورنہ میں بھی رونا شروع کر دوں گی۔ سفینہ نے اسے خود سے الگ کیا اور اس کی ٹھوڑی کو انگلی سے چھو کر چہرہ اوپر کرنے کی کوشش کی۔ زارا کا چہرہ آنسوؤں سے تر بتر تھا۔ سفینہ نے اپنی انگلیوں سے اس کے آنسو پونچھے، اس کے رخسار پر پیار بھرا بوسہ دیا۔ سفینہ، میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ ایسا کچھ ہو جائے گا۔ میری کلاس فیلو یمنا لینڈ کروزر ڈرائیو کرتی ہے اور سجل تو اکثر مرسیڈیز لے کر کالج آ جاتی ہے۔ تم مجھے کیوں بتا رہی ہو؟ سفینہ الجھی اور زارا کو کندھوں سے پکڑ کر بغور دیکھا۔ میں تمہاری کار لے گئی تھی، وہ راستے میں چھن گئی۔ زارا نے بدقت تمام جملہ مکمل کیا۔ سفینہ کے ہاتھ زارا کے کندھوں سے یوں پھسلے جیسے کٹا ہوا درخت زمین پر گرتا ہے۔ چند لمحے تو اسے سمجھ ہی نہیں آئی کہ زارا نے کیا کہا۔ آنکھیں پھیلا کر دیکھتی کی دیکھتی رہ گئی۔ زارا شاید سفینہ کا یہ رد عمل سہ نہ سکی، گھبرا کر اس کے کندھے سے سر ٹکا کر دوبارہ رونا شروع کر دیا۔ سفینہ ہنوز دم بخود بیٹھی تھی۔ اس نے اب زارا کے رونے پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، یوں جیسے حواس باختگی میں انسان آئیں بائیں شائیں کرتا ہے، کوئی نظم و ترتیب نظر نہیں آتی، بس ذہن خوامخواہ ہی کلا بازیاں لگا رہا ہوتا ہے۔ سفینہ، میں نے جان بوجھ کر تو تمہیں شوق نہیں لگایا۔ میرے شولڈر بیگ میں تو بہت سی کام کی چیزیں تھیں، میرا لائسنس، کالج کا کارڈ، جم کی ممبرشپ کارڈ، اور تو اور ابھی تو میں نے اس میں سے وہ 5000 کا نوٹ بھی نکال کر فائل نہیں کیا تھا جس پر پرنس سے آٹوگراف لیا تھا۔ چھم ساون کی پہلی پھوار کا ترنم فضا میں بکھرا۔ پرنس، کیا نام میں اتنا جادو ہوتا ہے کہ وقت بدل کر رکھ دے؟ اتنی دل شکن خبر کے درمیان ایک نام نے یوں اثر پھیلایا جیسے جنگل کی آگ پر بادوں کے بادل برس پڑے ہوں۔ ویری سیڈ۔ سفینہ نے اب خود کو مرتب کرنے کی کوشش کی۔ کار تو گئی، ہمارے ملک میں مسنگ پرسن کا پتہ نہیں چلتا۔ ابھی تک تو ایسا کوئی نہیں دیکھا جس کی کار چھینی یا چوری ہوئی ہو تو اسے مل بھی گئی ہو۔ پولیس گرفتاریاں بھی ظاہر کرتی ہے مگر لوٹنے والوں کو اپنی چوری ہونے والی یا چھن جانے والی چیزیں کبھی ملتی نہیں دیکھی۔ اس لیے اب میں تمہیں کیا کہوں؟ سفینہ کے انداز میں دکھ اور بے بسی کی ملی جلی کیفیت تھی۔ اسے اب سے کچھ دیر پہلے تک زارا کا رونا بھی اور اس کا رویہ بھی سمجھ آ گیا تھا۔ ایک من چاہی پسندیدہ کار سے محرومی کا فوری اگرچہ کہ وقتی تاثر تھا کہ اسے زارا کی قربت بوجھ محسوس ہونے لگی۔ لہجے کی اپنائیت میں لاشعوری طور پر بیزاری اور کوفت گھل مل رہی تھی۔ میں بہت گلٹی فیل کر رہی ہوں سفینہ، زارا بدقت گویا ہوئی۔ اٹس سو نیچرل، کرنا بھی چاہیے، سفینہ کہتی ہوئی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ زارا کو سفینہ کے رویے میں ہونے والی فطری اور فوری تبدیلی کا شدت سے احساس ہوا۔ تم جس طرح نان سیریس انداز میں لائف گزار رہی ہو اس میں ایکسیڈنٹ بہت ہوتے ہیں، کاشنز اور پری کاشنز کی ذرہ برابر اویئرنیس نہیں ہے۔ سفینہ گو اپنے مخصوص انداز میں برس پڑی تھی کیونکہ وہ زارا کی بے پروائیوں اور غیر ذمہ داریوں پر شاید تاجور سے زیادہ بڑی نقاد تھی۔ زارا چونکہ ہر طرح کے رد عمل کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو کر آئی تھی، اس لیے مزید کچھ بولے بنا آہستگی سے کھڑی ہو گئی اور ہتھیلیوں سے چہرہ صاف کرنے لگی۔ سوری اگین، وہ اب منہ ہی منہ میں منمنائی۔ اٹس اوکے، پلیز اب تم مجھے ریسٹ کرنے دو۔ سفینہ کے اعصاب کو جھٹکا لگا تھا، وہ یک لخت تھکاوٹ محسوس کرنے لگی تھی۔ سفینہ، زارا جاتے جاتے پلٹی اور کچھ کہنا چاہا۔ نو مور، سفینہ نے ہاتھ اٹھا کر اسے بولنے سے روک دیا۔ زارا چپ چاپ باہر چلی گئی۔ سفینہ نے اضطراری کیفیت میں سائڈ ٹیبل کی دراز کھولی۔ گٹار والی کی رنگ جس میں اس کی کار کی چابی تھی وہاں نہیں تھی۔ اس نے کسی وہمی کی طرح ادھر ادھر دراز میں ہاتھ مارا جیسے معجزاتی طور پر چابی ہاتھ میں آ جائے گی۔ چند لمحے بعد دھاڑ سے دروازہ بند کر دیا۔ چند قطرے آنکھوں سے ٹپکے۔ آنکھوں کے سامنے چمکتی ہوئی لش پش کار تھی۔ آنسوؤں میں مادہ پرستی کے حیوانی جذبات پوشیدہ نہیں تھے، ایک حزین خواب ٹوٹنے کی چھن چھن تھی۔ کربناک چھناکے تھے، اس کے باوجود کہ ایک یقین محکم تھا کہ اس سے بھی بہترین کار اس کی دسترس میں ہے، بلکہ اس کی زندگی میں کار کا حصول تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔
وہ تو مادرزاد ولی ہے جس کو ابھی سے رابطہ کرنے کا شعور ہے، وہ تو بہت جلد لوگوں اور رشتوں سے بے نیاز ہو جائے گا۔ لیڈی صوفیہ ہنوز عالم تحیر میں تھی۔ میں اس سے دوستی کرنا چاہتا ہوں گرینڈ مام۔ پرنس کو اپنی آواز دور سے آتی محسوس ہوئی۔ ہاں، مگر اس کے لیے تمہیں پرمیشن لینا ہوگی۔ لیڈی صوفیہ بیڈ روم میں جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ پرمیشن؟ پرنس نے سوالیہ اور متعجب انداز میں دیکھا۔ ہاں، اس سے جس کا تم نے کاغذ پر اسکیچ بنایا، مگر گرینڈ مام کو ابھی تک اس کا نام نہیں بتایا۔ اوہ، پرنس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، گویا غبارے سے ہوا نکل گئی ہو۔ مگر ابھی وہ میری زندگی کا حصہ نہیں ہے، میں پابند نہیں ہوں۔ پرنس نے دادی کی پر اعتماد گھورتی نگاہ سے بچنے کی کوشش کی، گویا کھلے میدان میں مختلف سمتوں سے آتے ہوئے تیروں سے بچنے کی کوشش کر رہا ہو۔ روحانی کمٹمنٹ ڈاکیومنٹ سے زیادہ پاورفل اور اسٹرانگ ہوتی ہے۔ لیڈی صوفیہ مسکرائیں۔ تجربے سے لبریز زندگی میں اب کسی بات پر متردد ہو کر رد عمل نہیں کرتی تھی۔ دو ٹوک واضح، پر یقین، آہنی اور پر اعتماد ہو کر بڑی ذمہ داری سے بات کرتی تھی۔ فطرت سے دوستی کا یہ عالم تھا کہ ایک باضمیر غیر جانبدار منصف کی طرح اپنی رائے کا اظہار کرتی تھی۔ عشق کی آنچ سے پگھلتے آنسوؤں نے نفس کے سارے کھوٹ دھو ڈالے تھے، خالص پن روح کو اجالتا رہتا تھا۔ ملاوٹ سے پاک زندگی اس عمر میں بھی پرلطف تھی۔ پرنس لاجواب ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ معصوم بچہ ہے پرنس، اس سے کبھی ایسی کمٹمنٹ نہ کرنا جسے نبھا نہ سکو۔ یہ کہہ کر وہ آہستہ آہستہ چھڑی پر زور ڈالتی آگے بڑھنے لگی۔ پرنس مبہوت سا کھڑا دادی کی طرف دیکھ رہا تھا، یوں جیسے نظروں ہی نظروں میں نثار ہو رہا ہو۔ گرینڈ مام کی وجہ سے میری زندگی کتنی خوبصورت ہے۔ بقول جون ایلیا ہم گھنٹوں بات کرتے ہیں، غور کیا جائے تو چند منٹ کام کی بات کرتے ہیں، باقی بکواس کرتے ہیں، لیکن گرینڈ مام سے جتنی دیر بات ہوتی ہے کمال بات ہوتی ہے۔ وہ زیر لب مسکرایا۔ آئی ایم سوری گرینڈ مام، میں نے آپ سے جھوٹ بولا، اس لیے کہ جو سچ ہے وہ کہہ نہیں سکتا۔ میرے اس سچ سے آپ کو تکلیف ہوگی۔ سفینہ، کیا شاعرانہ نام ہے۔ وہ بیڈ روم کی طرف بڑھتے ہوئے معنی خیز انداز میں مسکرا رہا تھا۔ دل دریا سمندروں ڈونگے، کون دلاں دیاں جانے ہو۔ مگر میں اپنے دل کی جانتا ہوں، دل کے سمندر میں ایک سفینہ اترا ہے۔ سیراب سی مسکراہٹ ہونٹوں پر کھیلنے لگی۔ وہ دروازہ کھول کر اپنی خوابناک خوابگاہ میں داخل ہو گیا۔ ایئر فریشنر کی مسحور کن خوشبو، دل کو خوش آتی اسپلٹ کی ٹھنڈک، اندھیارے پر غالب آتی چھت کے کناروں سے پھوٹتی نیلی روشنیاں۔ وہ اس طرف بڑھ گئے جو اس کی جائے خاص تھی اور نماز و مراقبے کے لیے مخصوص تھی۔ تاجور صبح صبح حسب عادت بیدار ہو گئی تھی۔ واش روم سے وضو کر کے باہر آئیں تو سب سے پہلے ڈرائیور کو فون کیا اور اسے گاڑی تیار کرنے کی تاکید کی اور مطلع کیا کہ وہ 7 بجے تک آ جائیں گی، اور فیڈرل بی ایریا چلنے کا کہہ کر نماز ادا کی۔ نماز اور مخصوص تسبیحات سے فارغ ہو کر خانسامہ کو انٹرکام پر چائے اور 2 سلائس لانے کو کہا۔ پھر شب خوابی کا لباس بدل کر سادہ شلوار قمیض زیب تن کیا۔ اس کے بعد دراز سے کچھ کیش نکال کر لفافے میں ڈالا۔ بال سنوار کر فارغ ہوئی تو خانسامہ ٹرے میں چائے اور سلائس لے کر آ گیا۔ دیکھو میں 7 بجے چلی جاؤں گی، کسی کے گھر ضروری کام سے جانا ہے، وہیں سے آفس چلی جاؤں گی اور لنچ گھر آ کر کروں گی۔ سفینہ سو کر اٹھے تو بتا دینا۔ خانسامہ نے سر جھکا کر سنا اور گردن ہلائی اور کچھ بولے بغیر باہر چلا گیا۔ ہلکا پھلکا ناشتہ کر کے وہ تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئیں۔ آنکھیں بند کرتے ہی ذہن مختلف سمتوں میں دوڑنے لگا۔ مالک مکان کو غالباً فرشتوں نے بتا دیا تھا کہ آنے والا کرایہ دار گھوڑے بیچ کر سونے کا عادی ہوگا اور بغلے حشر ٹائپ کی کال بیل ہی اسے سوٹ کرے گی۔ چھانٹ کر سستی ترین کال بیل لگائی تھی جو پوری قوت سے چلائی تھی اور بٹن سے انگلی ہٹانے کے بعد بھی چند سیکنڈ چوں چوں کرتی تھی جیسے مرتے ہوئے کی آخری ہچکیاں۔ وہ اوڑھا ہوا بلینکٹ ہی لپیٹ کر دروازے تک آ گیا تھا۔ ابے کون ہے؟ نیند بھری جھنجھلائی ہوئی آواز تھی۔ نوالد نے جواب دینے کے بجائے پھر بزر پر انگلی رکھ دی اور رکھ کر ہٹائی نہیں۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ منہ میں زبان نہیں ہے؟ اس نے بڑبڑاتے ہوئے چوپٹ دروازہ کھول دیا۔ جتنی شدت و بیزاری سے دروازہ کھولا تھا اس سے زیادہ 1000 گنا قوت نے اسے پیچھے دھکیلا تھا۔ سامنے تاجور اسے کڑے تیور سے گھور رہی تھی۔ آپ ساحل پر تو گویا آسمان گر پڑا۔ آپ کہتے ہوئے غیر ارادی طور پر انہیں اندر آنے کا راستہ بھی دیتا جاتا تھا۔ نہ سلام نہ آداب، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تاجور نے ڈانٹ کر کہا تو ساحل کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، دانتوں تلے پسینہ آ گیا۔ میم جی السلام علیکم۔ آئی ایم سوری، آئی کانٹ ایکسپیکٹ۔ وہ کچھ کہنے جا رہا تھا مگر بدحواسی میں الفاظ گم ہو رہے تھے۔ پلیز تشریف لائیں۔ اس نے اندر آنے کو کہہ تو دیا مگر فوراً ہی اپنے بے ترتیب لیونگ روم کا خیال آیا۔ سرپٹ اندر دوڑا، جلدی سے ادھر ادھر پڑے کپڑے، گیلا تولیہ اٹھایا، اسٹور کی طرف بھاگا، دروازے سے ہی ہاتھ بڑھا کر اندر پھینک دیے۔ 5 سیٹر صوفہ سیٹ، 2 سائڈ ٹیبل، ایک سینٹر ٹیبل جس پر سگریٹ کے ٹکڑوں سے بھری ایش ٹرے، مونگ پھلی کے چھلکوں سے بھرا شاپر، پرانے اخبار، کافی کا مگ جس میں بچی ہوئی کافی سوکھ کر جم چکی تھی۔ برگر کھا کر پلیٹ اٹھانا بھول گیا تھا،
जिसमें बचे हुए फ्राइज़ और टिश्यू पेपर मुड़े तोड़े पड़े थे। हैव ए सीट प्लीज़, उसने घबराहट और खजालत के साथ ताजवर को बैठने के लिए कहा। मैं आराम से बैठी हूँ, आप ये टेबल साफ़ कर सकते हैं। ताजवर ने बैठते हुए उंगली से टेबल की तरफ इशारा किया। उस पर तो जैसे साहिल पर घड़ों पानी पड़ गया। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक ही राउंड में उसने सब चीज़ें उठाने की कोशिश की तो प्लेट गिरते गिरते बची। संभालने की कोशिश में फ्राइज़ फर्श पर गिर गए। झुककर फ्राइज़ चुनकर प्लेट में रखने लगा। आप अपने घर में हैं, परेशान मत हो। आने वाले मेहमान की इज़्ज़त मेज़बान के हाथ में होती है। आप मुझे अंदर आने से मना भी कर सकते थे। रिलैक्स, ये रख कर आएँ, मुझे कोई जल्दी नहीं है। मैं आपसे आराम से बात करूँगी, आप खुद ईज़ी फील करें। उन्हें उसकी बदहवासी देखकर बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था, इसलिए उसे पुरसकून करने के लिए बड़े नरम और मेहरबान लहजे में बात की, जिसका साहिल पर खातिरख्वाह असर हुआ। कदरे एतमाद बहाल हुआ। टेबल साफ़ करने के बाद वो हिचकिचाता हुआ ताजवर के मुकाबिल बैठ गया। आई एम सॉरी, ये किसी के घर बगैर इतला के जाने का मुनासिब वक्त तो नहीं है, मगर आपको पकड़ने के लिए इससे ज़्यादा अच्छा वक्त नहीं हो सकता था। लेट आवर्स में मैं रिस्क नहीं ले सकती, क्योंकि मुझे नहीं पता आप अगर लेट घर आते होंगे तो कितना लेट आते होंगे। वैसे भी आप जैसे नॉन सीरियस गैर जिम्मेदार लड़कों का असल में कोई घर नहीं होता। वो चंद घंटे एक चारदीवारी में रेस्ट करने आते हैं और उस रेस्ट हाउस को ही अपना घर कहते हैं। ताजवर मेहरबान और धीमे लहजे में जिस तरह अताब बरसा रही थी, साहिल सकते की कैफियत में बैठा वो सब सुनता गया। नज़र उठाकर देखने का यारा ना था।